بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، تو گزشتہ کل ہم نے یہ پڑھا کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اب یوسف کے بعد ان کے بیٹے بنیامین بھی ان سے دور ہو گئے اور ان کے 10 بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی بھی ان سے دور ہو گیا، تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، سب سے پہلے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ فصبر جمیل، پھر بعد میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، اور پھر سبب اختیار فرمایا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب بھائی نکلے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائی نکلے تو یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے، لیکن گئے مصر، جہاں ان کے علم کے مطابق یعنی بھائیوں کے علم کے مطابق صرف بنیامین تھے، یعنی بھائیوں کو تو یہ معلوم تھا کہ مصر میں اور ایجپٹ میں صرف بنیامین ہے اور یوسف تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تلاش کرتے وقت میں سب سے پہلے مصر کا رخ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ترتیب اور ترکیب سجائی گئی تھی ان کو، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے خود بخود اسباب مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش صحیح سبب پہ لگتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ بنیامین کو ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن بس ان کے خیال میں یہ آیا کہ اب تو بنیامین کو ڈھونڈ لیں گے پھر یوسف کو اس کے بعد ڈھونڈ لیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا جیسے وہ پہنچے فلما دخلوا علیہ، جب وہ یوسف کے پاس پہنچے قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے یوسف سے کہا، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، لیکن انہوں نے یوسف سے کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یعنی چونکہ ان کے ہاں غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، جو غلہ لے کر آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب وہ بنیامین کو چھوڑ کر آئے تھے تو ایک مدت کے بعد پھر لوٹے، تو ان کے پاس غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو سب سے پہلے یہ شکایت کی کہ بھائی ہم پر گھر والوں کو بہت سخت تکلیف آ پہنچی ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے، یعنی ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے اور عوض میں دینے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہم لے کر آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، یعنی ہم تو لے کر آئے بہت کم، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے عوض میں پورا کے پورا غلہ دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر احسان کیجئے، یعنی یہ ہم پر احسان ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کا کوئی عوض لے کر نہیں آئے ہیں پہلی مرتبہ کی طرح، اس لیے کہ جو کچھ ہم پر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کس فقر و فاقہ کے ساتھ میں اور کس غریبی اور تنگدستی کے ساتھ میں
حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ زندگی گزار رہا تھا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ یہاں بیٹا تو یعقوب کو علم نہیں تھا لیکن یہاں بیٹا بادشاہ بنا ہوا ہے اور یہاں ان کا باپ تنگدستی میں اور فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش تھی اور کچھ نہیں تھا. ابھی آزمائش ختم ہونے کا موقع آ گیا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. تو بھائیوں نے کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے. تو بھائیوں نے یہ ریکویسٹ کی، یہ عرض کیا کہ عزیز مصر ہم کو کچھ دے دیجئے. ایک بات، اب یہ جب انہوں نے کہا، بھائیوں نے یہ بات کہی تو اب یوسف علیہ السلام کے دل میں بہت نرمی آ گئی، چونکہ جو بھی تھا خون تھا اور ان کے والد وہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف آئی ہے تو یوسف علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا. کہتے ہیں کہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت. اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اور برداشت نہیں کروں گا. اب وہ کہہ پڑے، اب سنو، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ تمہیں کچھ پتا ہے، یوسف نے کہا بھائیوں سے، تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ تم کو پتا بھی ہے؟ اللہ اکبر. اب پورا راز فاش کیا. تم جانتے بھی ہو کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم ناواقف تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا 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 تھا؟ قالوا انک لانت یوسف. اب بھائی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو یوسف تو نہیں ہے، یہ عزیز مصر کو کیسے پتا چلا یہ سب واقعہ؟ یہ تو ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا ہے. یہ عزیز مصر کو یہ سب واقعہ اور یوسف کا نام بھی کیسے معلوم پڑا اس کو؟ اور ہم نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اسے کیسا معلوم پڑا؟ معلوم ہے کہ یوسف تو نہیں ہے، چونکہ پہلے خواب بھی دیکھ چکے تھے، یہ خواب کا علم بھی تھا اور معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بہت بڑا مرتبہ دیں گے. تو لگا کہ یہ تو یوسف نہیں ہے. قال انا یوسف وهذا اخی. اس پر وہ بول اٹھے، ارے میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہاں چند باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہاں بھائیوں نے کہا عزیز مصر کو یعنی یوسف کو کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہم کو پورا ناپ کر دیجیے. معلوم ہوا کہ اگر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر دو آدمی کے درمیان میں کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اگر خریدنے والا جو سامان خرید رہا ہے اس سامان کو ناپنے کی ذمہ داری یہ بیچنے والے کی ہے. بیچنے والا سامان کو ناپے گا، خریدنے والے کی ذمہ سامان کو ناپنا نہیں ہے. اگر اس ناپنے میں اگر کچھ خرچہ بھی آتا ہے، کچھ ایکسپنس بھی آتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ صرف بیچنے والے کی ہے، بیچنے والا اس کو بیئر کرے گا. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. اس سے پہلے بھی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ناپ کر دیجئے. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے. اچھا آگے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے اور خیر و صدقات کرنے والے کو اللہ بدل دیتے ہیں. اب یہاں ظاہر بات ہے کہ جب یہ بھائی یہ کہہ رہے تھے اس وقت تو بھائی کو یہ لگا ہوا کہ یہ عزیز مصر کوئی، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے. تو یہ عزیز مصر جو تھا بھائیوں کی نگاہ میں تو کافر تھا. ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ بھائی چونکہ مسلمان تھے اس وقت، یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر تھے بھائی، اور ان کی نگاہ میں عزیز مصر اس وقت کافر تھا. اور ایک کافر کے سامنے ان اللہ یجزی المتصدقین کہنا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اخروی بدل مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کا بدلہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والے کو صرف مرنے کے بعد یعنی آخرت کا بدلہ نہیں دیتے ہیں. یہ تو بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، بلا کو دور فرماتے ہیں. اسی کی طرف بھائیوں نے اشارہ کیا.
معلوم ہوا کہ بلا کے ایام میں، مصیبتوں کے ایام میں انسان کو پیسے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. ہاں، جیسے اس زمانے میں اور اس وقت بہت سے لوگ بلا کے ڈر سے اور مصیبت کے ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو پیسے روک کے رکھتے ہیں اور سٹاک کر کے رکھتے ہیں. حالانکہ یہ پیسے روکنے کا موقع نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ خرچ کر کے انسان تنگ دست بیٹھ جائے، لیکن بقدر کفایت انسان روک کر باقی اللہ کے راستے میں پیسے جھونکے اور امت کے سامنے امت پر اپنا پیسہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں. اسی کی طرف ان بھائیوں نے اشارہ فرمایا. اب جب یوسف علیہ السلام نے، دیکھو یہاں یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کا اظہار کرنا چاہا کہ بھئی تم کو یاد ہے تم نے جو بدسلوکی کی تھی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، میرے اور میرے بھائی کے ساتھ، تمہیں یاد بھی ہے، تو کیسے حسین انداز میں یہ اس کو ظاہر فرمایا کہ اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے. دیکھیے یعنی ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ میں جو بدسلوکی کی تھی تمہیں پتا بھی ہے، یعنی تم نے جو بدسلوکی کی تھی یاد ہے کہ تم کو، لیکن ساتھ میں اذ انتم جاہلون کہہ کر اور تخفیف کر رہے بات میں کہ دیکھ یعنی یہ کہ تم تو ناواقف تھے، تمہیں اس وقت صحیح غلط کی پہچان نہیں تھی اور تم نے اپنی ناواقفیت میں اور جہالت کی وجہ سے کر لیا. یعنی گویا کہ بھائیوں کو ڈانٹ بھی رہے ہیں اور بھائیوں کی طرف سے عذر بھی پیش کر رہے ہیں. یہ ہے کریمانہ اخلاق، اور یہ ہے کریمانہ اخلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے. اب جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ عزیز مصر یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں تھا یوسف کے بارے میں، تو بھائی سمجھ گئے یہی یوسف ہے. تو کہا کہ یہ آپ یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں ہم ہی یوسف ہیں، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، قد من اللہ علینا. اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. معلوم ہوا کہ جب انسان پہلے کسی مصیبت میں ہو، پہلے کسی پریشانی میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت اور اس پریشانی سے نکال دیا، اب وہ راحت اور آرام میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے ایام یاد کر کے شکوے شکایت نہ کرے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہاں ہم پر بہت تنگی کے ایام گزرے، ہم پر وہ بہت تکلیف کے ایام گزرے. دیکھو عبرت کی نگاہ سے، عبرت کی وجہ سے وہ الگ بات ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یا وہ الگ بات ہے، لیکن انسان مصیبتوں کا تذکرہ کرتا رہے. اب وہ مصیبتیں ٹل گئی ہیں، پریشانیاں ٹل گئی ہیں، اب انسان وہی مصیبتوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کر کے شکوے شکایت کر رہا ہے، تو کہا ہے کہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ بھائی اللہ نے جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر فرما. یہاں دیکھیے، یہاں یوسف علیہ السلام نے بھائی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھ پر بہت پریشانی گزری، تم نے تو مجھے پریشان کر کے رکھا تھا، کنویں میں ڈال دیا، پھر اٹھا کر بیچ دیا، پھر میں غلام بن کر آیا، نے مجھ پہ تہمت لگی، میں جیل میں سڑ کر آیا ہوں، تمہارا ستیہ نہ. کچھ بھی نہیں، بس کیا حسین انداز میں کہا قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. صرف اللہ کے احسان کا تذکرہ، یہ ہے صرف اللہ کے احسان کا تذکرہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ جو احسان فراموش ہو اور صرف مصیبتوں اور شکایتیں ہی کرتے رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو فرماتے ہیں ان الانسان لکنود، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. کیسا انسان ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر. اب یہ آیت یہ پوری سورت کا مرکزی مضمون ہے، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے، یہ پوری یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سمجھے کہ لب لباب ہے کہ انہ من یتقی ویصبر. جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے، جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتے ہیں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے. اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے اور انسان جیسے اپنے آپ کو جیسا کرتا ہے ویسا اس کا نتیجہ ہوتا ہے. شروع میں اگرچہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، کچھ مصیبت ہوتی ہے، کچھ پریشانیاں ہوتی ہے، لیکن انجام تو تقوی والے کا بہتر ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو شروع میں تکلیفیں ہوئی،
शुरू में मुसीबतें पेश आई, उनको कुएं में डाला गया, उनको बेचा गया, उनको गुलाम बनाया गया, उन पर तोहमत लगाई गई, उनको जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने तकवा और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी में तकवा को और सब्र को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह ताला ने अच्छे अंजाम में पहुंचा दिया। हाँ, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला की कदीम सुन्नत है कि अल्लाह ताला ऐसे ही फरमाते हैं। ये सिर्फ यूसुफ के साथ खास नहीं है। यूसुफ खुद कहते हैं, देखिए मैं यत्तकी व यस्बिर, जो शख्स भी, मैं नहीं बल्कि कोई भी तक़वा और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों का अजर ज़ाय नहीं फरमाते। इससे ये पता चलता है कि इंसान को कड़ी से कड़ी मुसीबत भी आए, इंसान को तक़वा और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तक़वा किसे कहते हैं? क्या लंबी नमाज पढ़ने का नाम तक़वा है? क्या लंबे लंबे सजदे करने का नाम तक़वा है? नहीं, ये इबादत है, इसकी अलग फजीलत है, इसकी फजीलत का कोई इनकार नहीं करता, बल्कि तक़वा इतना आसान है, इतना आसान है आप अंदाजा नहीं कर सकते। देखिए आपको एक मिसाल देता हूं मैं। एक साइकिल चलाना मुश्किल है क्या न चलाना मुश्किल है? एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आती, ये अभी साइकिल चलाने के इब्तिदाई मरहले में है, अभी साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है? साइकिल चलाना मुश्किल है कि साइकिल न चलाना मुश्किल है? जाहिर बात है साइकिल चलाना उसके लिए मुश्किल है और साइकिल न चलाना उसके लिए आसान है। मालूम है किसी काम को न करना बहुत आसान होता है, किसी काम को, इसको गौर से सुनना, कि किसी काम को न करना बहुत आसान होता है। तो बस तक़वा क्या है? तक़वा किसी चीज को करने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने का नाम तक़वा है। हाँ, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने का नाम तक़वा है। बस आसान है एकदम। तक़वा से बेहतर कोई चीज नहीं है और तक़वा से आसान भी कोई चीज नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह ने जिस चीज से मना फरमाया है उससे इंसान बच जाए, यही तक़वा है बस। अब अल्लाह की नाफरमानियां क्या है, इसको उलमा से पूछे, उलमा की मजलिसों में बैठे, तालीम के हलकों में बैठे, उलमा से राब्ता रखे, मुफ्तियान किराम से राब्ता रखे कि भाई मेरी कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सा मामला जायज है, कौन सा मामला नाजायज है। बस तक़वा मिल गया, आसान है एकदम, और है सबसे आसान लेकिन है सबसे बड़ी चीज। सबसे शुरू में मैंने अर्ज किया था कि तक़वे के बेशुमार फवाइद है जो आप सुन चुके हो, बेशुमार फवाइद है। उन फवाइद में से एक बहुत बड़ा फायदा जिसकी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया है, हाँ, कि इंसान किसी भी मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन अगर तक़वा उसकी जिंदगी में है और सब्र से काम लेता है, शिकवे शिकायत नहीं करता, जज़ा फज़ा नहीं करता, अल्लाह की शिकायत दूसरों के सामने नहीं करता, मखलूक के सामने शिकायतें करते नहीं फिरता, बस तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला जरूर ये इसको समझो कि बस हमें, यानी ये कुरान की आयत है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरूर होकर रहेगा, ये जरूर होकर रहेगा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों का बदला ज़ाय नहीं फरमाते। अजर नहीं है, अजर से मुराद बदला है। अल्लाह ताला उनको जरूर मुसीबतों से निकालते हैं, परेशानियों से निकालते हैं और आसानियां पैदा फरमाते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, इन्नहु, और जो इंसान तक़वे से काम नहीं लेता, मुसीबत, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आई, अल्लाह की तरफ से कोई हाल आया, अब तक़वे से काम नहीं लेता बल्कि गुनाहों में उसका इजाफा हो गया है और जज़ा फज़ा कर रहा है, शिकवे शिकायत कर रहा है, तो समझो कि अब ये आदमी इस इम्तिहान में फेल हो गया और वो कभी कामयाब नहीं होगा। जैसे ये जो लॉकडाउन हुआ और ये सब चीजें बंद हो गई लोगों की, तो यहाँ लोगों के दो गिरोह हो गए। एक वो गिरोह था और वो तबका था जिन्होंने तक़वा और सब्र से काम लिया, अपने आप सब्र से काम लिया, यानी शिकवे शिकायत नहीं की, अपने दिल को परेशान नहीं किया, बल्कि सब्र से काम लिया और तक़वा इख्तियार किया।
ان کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا. اگر وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے تو تہجد میں اضافہ ہو گیا ان کے, اور یہ ان کے وہ روزے رکھنے لگے, وہ ذکر و تلاوت کرنے لگے, انہوں نے صبر سے کام لیا, تو اللہ نے ان کو پھر ان کا بدلہ عطا فرمایا. اللہ نے ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر لیا. اب وہ پریشان نہیں ہیں بلکہ سکون اور اطمینان میں ہیں. لیکن جنہوں نے ان ایام کا غلط استعمال کیا, اللہ کے نافرمانی کی طرف چلے, جزا فضا کیا, شکایتیں کی, تو یقین جانے ان کا دل کبھی اطمینان پہ نہیں ہوگا. اس لیے ابھی بھی موقع ہے, ہم اپنے اللہ سے مانگے. یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے, اور آج سے آخری راتیں بھی شروع ہو گئی ہے, جو بڑی فضیلت کی رات ہے. ان راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان راتوں میں کیا خصوصی عمل ہے, تو دیکھو اس رات میں نہیں بلکہ رمضان کے کسی بھی رات میں کوئی مخصوص عمل سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ عجیب یعنی اتنے امت کو شیطان نے ایسا چال استعمال کیا کہ عجیب روزانہ نئے اعمال اور نئی وردیں اور نئے معمولات لا کر امت کو اصل سے ہٹا دیا. اصل یہ ہے کہ انسان ان راتوں میں لمبی نمازیں ادا کرے, تلاوت قرآن کا اہتمام کرے, اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے. لیکن ان سب سے ہٹا کر شیطان نے بھائی یہ پڑھو, بھائی یہ پڑھو, آج 21ویں رات ہے, یہ پڑھو, وہ پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو, یہ پڑھو, وہ پڑھو. ارے یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے کہ روزانہ نئی چیزیں اور روزانہ نئے معمولات نہیں, بلکہ ان راتوں میں کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں, اتنا ہی کرنا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی آخری راتیں شروع ہو گئی ہے, تو کہا کہ اپنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک کام یہ کرنا ہے, اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ انسان کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تلاوت میں لگانا ہے, دعا میں لگانا ہے, استغفار میں لگانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر مل گئی تو میں کیا کروں, میں کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے معافی مانگو. کیا مانگ؟ اللہ سے معافی مانگو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں, اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں, اللہ آپ ہم کو معاف فرما دیجیے. اس لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے ان راتوں میں. اور یہ جو آج کل واٹس ایپ پر یہ میسج چلا ہے, یعنی یہ اللہ اس کی حقیقت کو جانے, لیکن جہاں تک تحقیق ہوئی ہے تو اس کو خوب سمجھ لیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ شب جمعہ اگر طاق رات ہو تو وہ شب قدر ہی ہوگی, یہ کچھ نہیں ہے. بلکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے, آخری 10 طاق راتوں میں سے, یعنی 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے, چاہے وہ 21 ہو, چاہے وہ 23 ہو, چاہے وہ 25 ہو, چاہے وہ 27 ہو, چاہے وہ 29 ہو. ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اللہ کو اس کا خوب علم ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ان راتوں میں سے کوئی جمعہ کی رات پڑ گئی, جیسے کہ آج جمعہ کی رات ہے, تو آج ہی شب قدر ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو, اور ہمارے بھائی بہن پھر آج کی رات عبادت کر کے اپنے آپ کو باقی 9 راتوں کے اندر فارغ کر لیں کہ چلو بھائی شب قدر تو ہو گئی ہے 21 کو, ابھی پھر آرام کر رہے اور اپنے اوقات کو ضائع کر رہے. نہ, ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ ہر رات کو, اس کی ہر رات کو, بلکہ اس کی ہر طاق رات کو غنیمت سمجھنا ہے. اللہ سے دعاؤں میں لگانا ہے اپنے آپ کو, اللہ سے تقوی مانگنا ہے کہ اللہ 20 دن گزر گئے ہیں, اب 10 دن باقی ہے, اب تو تقوی عطا فرما دیجیے, اب تو اپنا خوف نصیب فرما دیجیے. یقین جانے اگر یہ تقوی مل گیا تو سب کچھ مل گیا انسان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک ایام کی برکت سے تقوی نصیب فرمائے. تو جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں فرماتے. تو بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اللہ کی قسم, اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دے دی ہے, یعنی آپ آگے نکل گئے, آپ آگے نکل گئے. ہاں,
آپ ہمارے آگے نکل گئے, اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر کر دیا, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم یقیناً خطا کار تھے, یعنی ہم سے غلطی ہوئی ہے, اللہ نے آپ کو آگے نکال دیا. تو یوسف علیہ السلام نے وہی جواب دیا, قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. صرف معافی نہیں فرمایا, آپ دیکھیے یہاں صرف معافی نہیں فرمایا بلکہ تسریب کا لفظ استعمال کیا. تسریب کا معنی ہوتا ہے آر کے, یعنی تم کو کوئی آر بھی نہیں دلائے گا ابھی, یعنی تم کو میں نے معاف بھی کیا اور اب تم کو کوئی آر بھی نہیں دلاؤں گا میں. اور اس کا کتنا خیال کیا, اس کا اندازہ کیجئے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب یعقوب علیہ السلام کو آگے جا کر یہ اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا, بلکہ انہوں نے اپنے اس پوری واقعے کو, اس پوری غلطی کو شیطان کی طرف منسوب کر لیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کی طرف فساد ڈال دیا تھا. یہ کہا, دیکھیے یعنی کتنی بڑی چیز ہے, یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, گناہ کو معاف کرنا, غلطی کو معاف کرنا, اس کے بعد آر بھی نہیں دلانا کہ تم پر کوئی آر نہیں ہے, اب تم پر کوئی آر بھی نہیں دلائے گا, تمہیں کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا. سمجھے, اللہ تعالیٰ وَهُوَ أَرْحَمُ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ, اللہ تمہیں معاف کرے. اس لیے مستحب ہے اگر ہم سے کوئی معافی مانگے, روایات میں ہے اگر ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے, اللہ تعالیٰ تم کو بھی معاف کرے. یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور رحم اللہ تعالیٰ وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہی نقل ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کی تھی. جب آپ فتح مکہ ہو چکا تھا اور آپ کے سامنے کفار لائن سے کھڑے تھے, ان میں سے وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ پر اوجڑی ڈالی تھی جب آپ سجدے میں تھے, ان میں وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کو تھوکا تھا, اس میں وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کو لہو لہان کیا تھا, اس میں وہ آدمی بھی تھا جس نے آپ کی عزیز بیٹی کو برچہ مارا تھا جس کی بنا پر وہ شہید ہو گئی. یہ سب تھے لائن سے کھڑے ہوئے تھے, اور اب یہ سب معافی کے خواستگار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا حشر ہوگا, فتح مکہ ہو چکا ہے, اب ہمارا کیا حشر ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا, لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی آج پکڑ نہیں ہے, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. نہ تم کو ہم غلام بناتے ہیں, نہ تمہیں ہم قید میں رکھیں گے, بلکہ جاؤ تم سب کے سب آزاد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے, اور یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف واقعہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہم میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائیں, ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص چاہے کہ اللہ اس کو جلدی جلدی معاف کرے قیامت کے دن, تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو بھی جلدی معاف کر لے. جو انسان اپنے بھائی کو جتنا جلدی معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جلدی ہی معاف فرمائیں گے. آج ہم اپنے بھائیوں کے خلاف دل میں کتنے سالوں تک کے ہم بغض و عداوت لے کے پھرتے ہیں, ان کے لیے کینہ رکھتے ہیں, ان کے لیے عداوت رکھتے ہیں. خدا کی قسم ان مبارک راتوں میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہو. سوچو یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا جرم ہے کہ ان مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہو, یا جس کا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ میں کوئی جھگڑا ہو. اس لیے آپس میں صلح صفائی کریں, آپس میں معافی تلافی کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی سب کو واٹس ایپ میسج بھیج دیں کہ پورا براڈ لسٹ بنائی اور سب کو ایک ساتھ ایک امیج بھیج دی. ارے بھائی یہ معافی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اصل معافی تو دل کی معافی ہوتی ہے کہ دل اپنا صاف کر لے, دل سے معاف کر دے اور دل کو صاف کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس سے کہ بیٹے اگر اس حال میں صبح کر کہ تیرا دل, اور اس حال میں شام کر کہ تیرا دل لوگوں کے کینے سے پاک ہو, اس لیے کہ یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا.
تو یہ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی تکلیف میں کتنی بھی پریشانی میں ہو انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور اس کے بعد انسان کو اس تکلیف جن لوگوں کی وجہ سے اس کو یہ مصیبت آئی ہے اور جن لوگوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے انسان کو چاہیے ان کو معاف کر دے, ان کو معاف کر دے, ان سے اپنا دل صاف کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت درجات بلند فرماتے ہیں اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, اللہ ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حسن اخلاق نصیب فرمائیے, یا اللہ ہمیں حسن اعمال نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے, اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے. یا اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اخلاقی تربیت نصیب فرما دیجئے. اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے, اللہ فتنہ دجال سے ہمارے حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس فتنہ علیمہ سے بچنے کے لیے جتنے اسباب اور جتنی ظاہری اور باطنی قوتیں اور صلاحیتیں یا اللہ اور قابلیتیں یا اللہ چاہیے وہ سب صلاحیت اور قابلیت ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے. اللہ ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر ان راتوں کو ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ کی یا اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ ان راتوں کو فضولیات میں ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے. اللہ ان راتوں کو فضولیات میں ضائع کرنے سے حفاظت فرمائیے. اللہ ان راتوں کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب فرمائیے. اللہ ہدایت نصیب فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے. اے رب کریم, اے رب کریم جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.